الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا واجب الاحترام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ خشکی میں اور سمندروں میں جو پکڑ ہوتی ہے، جو عذاب آتا ہے، وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے، جیسے اعمال یہاں سے جاتے ہیں ویسے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم بیماری کو دیکھتے ہیں لیکن اس بیماری کی وجہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ پیدا کیوں ہو رہی ہے اور وہ بیماری ہو کیوں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بیماری کا ذکر کیا تو اس کا علاج بھی بتایا، سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا ذکر کیا لیکن اس کا علاج نہیں بتایا، اور وہ بتایا کہ وہ بیماری اور بڑھے گی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض کی بیماری ہے اور یہ بیماری اللہ اور بڑھائے گا، کیونکہ صحابہ کو شانیں ملتی جائیں گی، عظمتیں ملتی جائیں گی، بلندیاں ملتی جائیں گی، تو ان کا بغض اور بڑھے گا، بیماری اور بڑھے گی۔ باقی بیماریوں کا، آفتوں کا، مصیبتوں کا حل اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اور آج ہم اس پر آتے نہیں، اپنے کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جناب حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے تبلیغی ساتھی بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ پوری کامیابی کے بھی نقشے فرعون کے پاس تھے، لیکن اللہ کا نافرمان تھا تو اللہ نے اس کامیابی میں اسے ناکام کر کے دکھایا۔ اور پچھلے واقعات جو اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں وہ صرف مزے لینے کے لیے نہیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ ایک قوم جو زکوٰۃ نہیں دے رہی، پوری پوری قوم تباہ ہوئی ہے۔ ایک صالح علیہ السلام کی قوم نے شعائر اللہ کی توہین کی اور اس اونٹنی کو ذبح کیا تو اللہ رب العزت نے پوری پوری قوم کو ہلاک کیا۔ ایک قوم شعیب ناپ تول میں کمی کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کیا۔
تو یہ سارے واقعات جو ذکر ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ آئندہ کے لیے انسان کو سبق ہو اور اس کو عبرت ہو، اسی لیے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم وہ چیزیں ختم کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے عذابات آتے ہیں، اور وہ مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں۔ کبھی یہ بارش رحمت بنتی ہے، لیکن جب یہی بارش زحمت بن جائے تو پھر دیکھ لیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی خود سوچا یا ہمارے حکمرانوں نے کبھی اس طرف توجہ دی؟ کرونا کے دنوں میں حکمرانوں کی طرف سے احتیاطی تدابیر آتی تھی کہ جی یوں کریں، آپس میں فاصلہ رکھیں، سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں۔ میں بڑے غور سے سنتا تھا کہ شاید کوئی بدبخت اس بدبختی سے نکلے جو اس کے ذہن میں سوار ہے اور یہ بھی کہہ دے کہ بھائی گناہوں کو چھوڑ دو اور استغفار شروع کرو۔ لیکن یہ تو کہے گا وہ جو اس طرح کا حکمران ہو جو کہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی پیاس سے مرے تو پوچھ عمر سے ہوگی۔ جب دل میں یہ جذبہ ہوگا تو عوام کی فکر ہوگی۔ آج ہر طرف ملک کے اندر دیکھیں سیلابی صورتحال ہے، اور پورے گھر تباہ ہو گئے، کچے مکانات بہہ کے چلے گئے، کیونکہ ہمارا جماعتی سیٹ اپ تو ہر جگہ الحمدللہ ہے، وہاں سے کارگزاریاں جو ہمیں مل رہی ہیں، پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، یہ پانی یوں بہا کے لے گیا۔ اور اس میں جہاں ہماری غفلتیں ہیں، گناہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن حکمرانوں کی بھی کوتاہیاں ہیں۔ اگر ان کے پاس اس کی کوئی پلاننگ ہو، بھائی ہر سال ہی تو یہ ہوتا ہے نا، تو جب ہر سال یہ معاملہ ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے کوئی سدباب کرتا ہے، کوئی ڈیموں کی تعمیر کرتا ہے، اور کوئی جناب حل نکالتا ہے کہ اب اس دفعہ ہوا تو آئندہ اس دفعہ نہ ہو۔ لیکن یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، جو بات صاف ہے، جن وڈیروں اور جن چودھریوں کی زمینیں انہوں نے اپنے یہاں تو بند باندھ کے رخ دوسروں کی طرف پھیر دیا، ان کی فصلیں تباہ نہ ہو، لوگوں کے گھر بلے تباہ ہو جائیں، ان کی فصلیں تباہ نہ ہو، لوگوں کے مال مویشی تباہ ہو جائیں، ان کی فصلیں تباہ نہ ہوں، لوگوں کے گھر اجڑ جائیں۔ اور ظالموں، تمہاری ان فصلوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ کبھی کوئی کام انسانیت کی خدمت کے ناطے بھی کر لیا کرو، لیکن وہاں جو مال کا نقصان، جان کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی قیامت کے دن کیا پوچھ کرو گے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ لیکن اب یہ کیا جاتا ہے کہ جناب میری زمین کی طرف رخ نہ آئے، دوسرے کی طرف چلا جائے، چاہے پورے غریبوں کے مکان تباہ و برباد ہو جائیں۔ جب مجھے بتاؤ حکمرانوں کا یہ حال ہو جنہیں اپنی عوام کی فکر نہ ہو، تو وہاں پر عوام کے یہ نقصانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور پھر میں نے ابھی کہا یہ سب کام کیوں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ ہم نے نظام یہاں غلط رائج کیا ہوا ہے۔ نظام اسلام کا ہوتا اور اللہ کے قانون کا یہاں پر غلبہ ہوتا تو کوئی بھی امیر کسی غریب پر ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی علاقے کا کوئی رئیس آیا اور مسلمان ہوا، اور پھر جناب بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، ایک غریب مسلمان کا پاؤں اس کی چادر میں آیا، اسے تھوڑا جھٹکا لگا، اس نے زور سے تھپڑ اس غریب کو مارا، اس نے شکایت کر دی دربار خلافت میں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا تو اس سے معافی مانگو، یہ معاف کر دے تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تھپڑ تجھے بھی کھانا پڑے گا۔ نے کہا یہ کون سا قانون ہے؟ میں علاقے کا چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، میں علاقے کا رئیس ہوں، اور یہ عام آدمی غریب یہ مجھے تھپڑ مارے گا؟ کہاں یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ بہانے سے نکلا اور جناب کہا کہ جناب وہاں سے بھاگا،
اور بھاگ کر دوبارہ مرتد ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایسے قوانین بنائے ہوئے تھے اور ایسا عدل و انصاف تھا کہ کوئی غریب پر کوئی امیر بھی ظلم کرے اسے یہ سزا بدلے کے طور پہ ملے گی۔ آپ مجھے بتائیں اگر یہ قانون یہاں بن جائیں تو ملک کے اندر خوشحالی اور امن اور عوام کے اندر جو ہے وہ سکون اور راحت اور اطمینان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن نہیں، ہم یہاں پر تباہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نظام کو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک ڈرتا ہے کہ اسلامی نظام ہوگا تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یار ہمیں بھی یہ سب کچھ داڑیاں رکھنی پڑیں گی، یار ہمیں بھی یہ پابندیاں کرنی پڑیں گی۔ بابا ویسے بھی تو کتنی پابندیاں کرتے ہو تم، بل جمع کرانا ہے ٹیکسوں سمیت، پابندی ہے یا نہیں؟ بجلی کے بل، گیس کے بل جمع کرانے ٹیکسوں سمیت، یہ پابندیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جناب فلاں ٹریفک کی پابندی، فلاں چالان کی پابندی، فلاں پابندی، یہ ویسے بھی تو پابندیاں ہیں، لیکن یہ اوپر کی پابندیاں ہیں۔ جب نظام اسلام آتا ہے تو یہ جو اوپر کی پابندیاں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے کسی نے سوال کیا، سفر پہ تھا، کہ مولوی صاحب اسلامی نظام آیا تو ہمیں بھی داڑھی رکھنی پڑے گی؟ کہا انشاءاللہ ضرور۔ کہا عجیب سے نہیں لگے گا؟ میں نے کہا نہیں لگے گا۔ میں نے کہا دیکھو، میں نے مثال دی، میں نے کہا حج کے دنوں میں امیر غریب حاکم محکوم سب نے ایک لباس پہنا ہوتا ہے جسے احرام کہتے ہیں، ایک چادر اوپر ایک لنگی باندھی ہے، اور یہ وہ لباس ہے کہ آپ ایک چادر اوپر رکھ کر ایک چادر جناب نیچے باندھ لیں تو عام طور پر کسی شادی بیاہ میں نہیں جا سکتے، لیکن چونکہ وہاں ماحول یہ بنا ہے کہ سب نے یہ سا لباس پہنا ہوا ہے تو اب یہ لباس سب کے لیے فخر کی چیز ہوتی ہے۔ بلکہ حج کے ایام میں منی عرفات میں اگر کوئی اپنے ان 3 پیس سوٹ والے کپڑوں میں ہو، کلف لگے ہوئے کپڑوں میں ہو، وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ جناب اپنے اندر گھٹن محسوس کر رہا ہوتا ہے، یار کاش میرا بھی ایسا لباس ہوتا اور میں بھی یوں حج کر رہا ہوتا۔ میں نے کہا چونکہ سب کا یہ ماحول بنا ہوا ہے تو وہاں امیر وہ بھی اسی لباس میں، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اور غریب وہ بھی اسی لباس میں، اسے کوئی کسی قسم کی فکر نہیں۔ میں نے کہا جب سب نے ہی داڑیاں رکھی ہوں گی تو کسی کو کوئی ٹینشن ہوگی؟ کیونکہ ماحول ہی سارا یہ ہے۔ لیکن ہمیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ اسلام آئے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ آج ڈکیتیاں کتنی ہیں، کیونکہ ڈکیتوں کو بھی پتہ ہے پکڑے گئے تو نو ٹینشن، سپاہی صحابہ میں تو ہے نہیں، جو پکڑے گئے تو لمبے چلے جاتے ہیں۔ ڈکیت ہیں بابا، پکڑے گئے تیسرے دن ضمانت کرا کے واپس باہر آ جائیں گے۔ یہ سیزن بنایا ہوا ہے ڈکیتوں نے۔ وہ کہتے ہیں یار جب تک نہیں پکڑے جاتے کماؤ، 5-10 لاکھ کما لیں گے نا، اگر کبھی پکڑے گئے تو 1-2 لاکھ روپے لگانے بھی تو ہے نا، کیس پہ لگا کے پھر آ جائیں گے، پھر ڈیوٹی پہ چل جائیں گے۔ اسی لیے تو یہ ختم نہیں ہو رہی، لیکن 1-2 کے ہاتھ کاٹے جائیں، 1-2 کے لٹکائے جائیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، میں نے قصاص میں تمہارے لیے حیات رکھی ہے۔ اللہ نے حیات کیسی کہ 1-2 کے ہاتھ کٹیں گے تو لاکھوں مسلمان، لاکھوں انسانوں کے مال اور جان کا تحفظ ہوگا۔ یہ چند ایک کو سزا کے طور پر، نمونے کے طور پر جناب جب سامنے لایا جائے گا، لاکھوں لوگ اپنا جو ہے جان مال محفوظ سمجھیں گے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ نے اس قصاص کے اندر حیات رکھی ہوئی ہے۔ اسلامی نظام کی بہاریں ہم نے دیکھی ہی نہیں ہیں، اور وہی وہ نظام ہے جو ہمیں صحیح کر سکتا ہے۔ ورنہ ابھی میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں، وہاں مجھے کل کسی نے کہا جی فلاں اگر آ گیا نا حکمران، دیکھنا وہ اس کو بھی پکڑے گا، ملک کی دولت لٹی ہوئی لائے گا۔ میں کہا سن، اس نظام کے ہوتے ہوئے اگر میں بھی وزیر اعظم بن جاؤں نا تو میں نے کہا میں بھی صحیح نہیں کر سکتا،
کیونکہ میں اگر ایک ڈاکو کو پکڑنے لگوں گا، بڑے والے ڈاکوؤں کی بات کر رہا ہوں، جو کوئی باہر چلا گیا، کسی کے کڈنی پرابلم ہے، کسی کا سڈنی پرابلم ہے، کسی کا اور پرابلم ہے، اور ظالموں ایک شہباز گل کو تم نے پکڑا، اس کو دوسرے دن دیکھو سانس کی بیماریاں، اس کو جناب ویل چیئر پہ لے گیا، اس کی بیماری ہو گئی، اٹیک ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تم لوگ اتنے جناب نازک، ہم کوئی جناب کوئی لوہے کے بنے ہوئے، ادھر ہمارے کارکنوں کو آنکھوں پہ پٹی ٹوپے پہنا کر، پیچھے ہاتھ باندھ کر، نہ سانس صحیح لیا جاتا ہے، نہ خوراک صحیح دی جاتی ہے، اور وہ ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے سانس نہیں ہے، ان کو دل کی تکلیف نہیں ہو سکتی، ان کو سائنسس پرابلم نہیں ہو سکتا، ان کو جناب کیا کہتے ہیں سانس نہیں چڑھ سکتا، لیکن تمہارے یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں تم اپنے کیسوں کو ڈھیلا کرنے کے لیے۔ اور یہاں دیکھو یہ اللہ والے اتنی سختیاں سہتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب آتے ہیں واپس الحمدللہ اپنی ڈیوٹی کا اسٹیئرنگ سنبھال لیتے ہیں۔ میں کہا اس نظام کے ہوتے ہوئے مجھے اگر وزیر اعظم بنا دو میں بھی نہیں صحیح کر سکوں گا۔ کیوں؟ میں اگر زرداری کو پکڑ لوں گا کہ اس کو نچوڑوں کچھ لوں، اور اس کو نچوڑ لیا تو سب کچھ مل جائے گا، قرضے بھی ختم، فرضے بھی ختم، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ادھر نون لیگ اور دوسری جماعتیں وہ اتحاد کریں گی، سیاسی لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا یہ بین الاقوامی طور پر یہ جرم ہے، اور یہ اور وہ، اتنا دباؤ ڈالا جائے گا کہ آپ چور کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ آج جو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کرتا ہے خان صاحب بھی کہ جی میں ڈاکو چوروں کو پکڑوں گا، 3.5 سال میں کیا پکڑا ہے؟ کچھ پکڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تم ایک کو پر ہاتھ ڈالو گے سارے مل جائیں گے، ایک کو پکڑنے لگو گے یہ جمہوری نظام، اس کے رہتے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے جناب ملک کے اندر لوٹے ہوئے کو پکڑے۔ ہاں وہ نظام ہونا جو پگڑی والے لائے، نچوڑا ہے، اور ایسا نچوڑا ہے بڑے 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 گھروں سے ڈالر ان کے نکلے، ان کے سرمائے نکلے، وہ پنشیر کے اندر کانوں پر جنہوں نے کانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور جن کے پاس اتنا کچھ تھا وہ سب کچھ لائے، کیونکہ ایک حکمراں، ایک خلیفہ، ایک اللہ کا نامزد کردہ یہ بندہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے سبب بنایا اور یہ خلیفہ بنا ہے، اب کوئی جماعتوں کا کوئی پریشر نہیں، اس نے پکڑا ہے، مجالے کوئی احتجاج کرے، مجالے کوئی دھرنا دے، مجالے ان کے حق میں اور جماعتیں مل کر اس کے خلاف کچھ کرے، اس کا ڈنڈا ایسا ہوتا ہے اسلامی نظام کا، جو اس طرح کرے گا وہ کہتے ہیں اچھا تو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، چل اب تو بھی اس کے ساتھ لگ۔ اس نظام کے ہوتے ہوئے جو ہمارے پاس، یہ بھول جاؤ، یہ تمہیں لارے لپے کوئی دے گا کہ جناب ہم فلاں کو پکڑیں گے، اس سے دولت لے لیں گے، اس سے دولت لے لیں گے، کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ جس کو پکڑنے لگتے ہو وہ آگے سے ڈیل ایسا کر لیتا ہے، پھر وہ امریکہ سے رابطے سے کر لیتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا میں تو آپ کا بڑا فرما بردار بچہ ہوں، دیکھو یہ مجھے چھیڑ رہا ہے، یہ انٹی جو ہے نا مجھے چھیڑ رہی ہے، اب چنانچہ آپ جو ہے نا وہ ہمارا کچھ کریں، وہ اپنے باپ کو کہتے ہیں، وہ باپ ادھر سے ادھر دباؤ دے لاتے ہیں، اور پھر جناب تم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو، نہیں کر سکو گے، نہ کر سکتے ہو۔ اس کو کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے، اور وہ قرآن و سنت کا انقلاب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ آپ ایک کو پکڑو گے اس کے 10 جماعتیں اتحاد کر کے بیٹھ جائیں گی، کس سے مقابلہ کرو گے اس حالات کے ہوتے ہوئے؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ایک نظام دیا ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس دنیا کا نظام اور اس انسانوں کی فلاح و بہبود کا نظام کون سا ہے جس میں یہ انسان خوشحال ہو۔ صحابہ کرام جو علاقے فتح کرتے تھے تو وہ لوگ مفتوح علاقے میں جو لوگ تھے غیر مسلم، اسلام کیوں لاتے تھے؟ اس نظام کو دیکھ کر، یار ایسا نظام، اوہو، جہاں پر ایک غریب کا اس کے بھی جان اور مال کا تحفظ، ایسا نظام۔ یہ روم کے پورے علاقے مسلمان ہوئے، کیونکہ رومی جرنل
اپنے لوگوں پہ چڑھائی کرتے تھے، بتے لے جاتے تھے، جن کی لڑکیاں اچھی لگتی ان کو اٹھا کے لے جاتے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے یہ شعر، نبی کے یہ صحابہ جب پہنچے ہیں، نظام کو بدلا ہے، خبردار کسی پر ظلم نہیں ہوگا، خبردار کسی کی مال پہ قبضہ نہیں ہوگا، خبردار کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اگلوں نے دیکھا کہ ہمارے والوں سے تو یہ اچھے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کم از کم تحفظ تو دیا ہے، پھر وہ ایمان لاتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہمارے ملک میں سیلابی صورتحال، آج تک ہم ملک کے اندر ڈیم نہیں بنا سکے۔ اب دیکھو نا، اگر کوئی نظام بنانا بھی چاہے کہ پنجاب سے آنے والا سیلاب وہ جو ادھر سے آ رہا ہے، اس کا اگر ہم پہلے سے نہری نظام کچھ بنا کر بلوچستان کی طرف رخ پھیر دیں نہروں کا، کچھ کا سندھ کی طرف پھیر دیں، پانی بھی جناب جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، اور وہ بلوچستان کی جو علاقے ہیں جو بنجر پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے علاقے زرخیز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن ایسا کرے گا کون؟ تم ایک کالا باغ ڈیم بنانے لگتے ہو، ادھر سے ساری لسانی جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، نہیں نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، کیونکہ انڈیا پیسے دے رہا ہے، بھارت پیسے دے رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا، وہ ان تنظیموں کو پیسے دے رہا ہے، یہ احتجاج کرتے ہیں، تم بھی کو بیٹھ جاتے ہو۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے، اور جہاں پر اسلام کا نام لیا جاتا ہو وہ لوگ خوشحال ہوں۔ تو ایک تو یہ کام ہے حکمرانوں کے کچھ، اور کچھ کام عوام کے بھی ہیں، بلکہ عوام کے زیادہ ہیں۔ جب عوام عمر عثمان علی جیسی ہوتی ہے نا، تو حکمران پھر ابو بکر جیسا ہوتا ہے۔ ہم اپنے کو تو چینج کریں، ہمارا اپنا حال یہ کہ نہیں یار سارے ایسے کر رہے ہیں، ایک میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور کہتے ہیں کسی جگہ سمندر کی لہر آئی نا، تو مچھلیاں بہت ساری آ کر گر گئیں، باہر خشکی میں آئیں۔ ایک آدمی نے ایک مچھلی اٹھائی اور اسے واپس سمندر میں پھینکا، تو کسی نے کہا اتنی مچھلیاں ہیں، کیا فرق پڑے گا ایک کو پھینک دینے سے؟ اس نے کہا اس کو تو فرق پڑا ہے نا، جو گئی اس کو تو فرق پڑا ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود تیار نہیں ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن و سنت پر اعتماد ہو، اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں ہیں، کچھ یوں فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے، زنا عام ہو جائے، والدین کی نافرمانی ہو، اب بتانا ذرا میں گن رہا ہوں جو اس میں کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا، شراب عام ہو جائے، اور قوم کے رذیل ترین لوگ وہ حکمران بن جائیں، تو پھر اللہ کے عذاب کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ ہاں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے عذابوں سے، ان آفتوں سے آدمی بچا رہے، تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ اس کے تنگ راستوں میں راستہ بنائے گا۔ استغفار کو اللہ نے اتنی جو ہے وہ طاقت دی ہے کہ اگر کسی کے کام رکے ہوئے ہیں، کسی کے حالات تنگ ہیں، کوئی پریشانیوں میں، استغفار کی کثرت ہو، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کریں گے، اور اس کے تنگ راستوں میں اللہ راستے بنائے گا۔ اس پر امانی رہے۔ اور پھر دوسری بات، سنو، حکمران بھی سنیں، عوام بھی سنیں، کہتے ہیں ملک میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالات یوں ہو گئے، سیلاب آ گئے، مہنگائی ہو گئی، یہ اللہ کے عذاب یہ کیوں آ رہے ہیں؟ جس ملک میں ابو بکر کی تکفیر کی جائے وہاں آسمان موتی برسائے گا؟ جس ملک میں صحابہ پر لعنتیں ہو رہی ہوں وہاں پر زمین سونا اگلے گی؟
دیکھ لو اس محرم میں بھی کتنے بدبختوں نے حضرات صحابہ کرام کی توہین کی ہے، اور کئی جگہوں پر ہم نے ایف آئی آریں کٹائیں، اور کئی جگہوں پر حکمران اپنی جو ہے وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جہاں پر کھلے عام گنبد خضرا کے مکی کو، گنبد خضرا میں نبی کے ساتھ سونے والوں کو لعنت ملعنت کی جائے، مجھے بتاؤ وہاں اس ملک پر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ وہاں یہ حالات سب کچھ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تمہیں کیا پتا؟ تمہاری زمینوں کی عزت اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں اگر عزت ہے تو نبی کی ہے اور نبی کے صحابہ کی ہے۔ اور یہ میں جذبات میں نہیں، اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی اور مومنوں کی ہے۔ بتاؤ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مومن کون تھے؟ کون تھے؟ ان کی عزت اصل، کیونکہ یہ عزت والے نبی کے ساتھ ملیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو کسی عزت والے کے ساتھ منسوب ہو جائے اللہ اسے بھی عزت دے دیتا ہے۔ یہ عام سا کپڑا اس کو زلدان بنا کر قرآن کی نسبت حاصل ہو جائے تو یہ کپڑا بھی باقی کپڑوں پہ فخر کرتا ہے۔ یہ عام سی لکڑی اسے قرآن کی رحل بنا کر قرآن کی نسبت مل جائے تو یہ دوسری لکڑیوں پہ فخر کرتی ہے۔ اس لیے نسبت ہوئی ہے صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بھی عزت اور مقام عطا کیا۔ بہرحال اس تکلیف کی گھڑی میں جہاں تونسا، ڈیرہ غازی خان اور اندرون سندھ کے بیشتر علاقے زیر آب ہیں اور بہت بری حالت ہوئی ہے، اور ایسی حالت ہوئی ہے کہ بیچارے لوگ پریشان ہیں اور کوئی ان کی داد رسی کے لیے پہنچ نہیں رہا جیسے پہنچنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو اتنا کریں، ہم سے جو تعاون ہو سکتا ہے ہم وہ تو کریں۔ اہل سنت والجماعت نے الحمدللہ اپنے کئی علاقوں میں مراکز قائم کیے، اور اس سلسلے میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مدد کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، اور کافی سارا معاملہ الحمدللہ وہاں پر امداد گئی بھی ہے۔ باقی بھی بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، چارپائیوں کی وہاں ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، کیونکہ نیچے زمین بالکل گیلی ہے، بیچارے اگر چٹائی بھی بچھائیں تو اس پہ بھی نہیں سو سکتے۔ خیموں کی ضرورت ہے، غذاؤں کی وہاں پر ضرورت ہے، دوائیوں کی وہاں پر ضرورت ہے، تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم تو کریں۔ ہمارے ہر ٹاؤن کے اندر ساتھی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، یہاں بھی ساتھی جو ہے وہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، اور کیا کہتے ہیں اپنے اس دکھ کی گھڑی میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو ضرور یاد کریں جو اس وقت سیلاب کی زد کے اندر ہیں، اور اس آزمائش کی گھڑی کے اندر ہم سے جتنا ہو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہ تعاون ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ان رضاکاروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اس کے علاوہ بجلی کا بھی 1,13,000 روپے بل آیا ہوا ہے۔ یہ نظام ہے، یعنی جہاں پر اللہ رسول کی بات و اذانیں ہوں اس کے اتنے اتنے بل آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کیوں سیلاب آ رہے ہیں، کیوں عذاب آ رہے ہیں؟ تم اللہ کے گھر سے ٹیکس لیتے ہو، اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑتے ہو۔ مجھے بتاؤ جو قوم اللہ کے گھر کو نہ حکمران چھوڑتے ہو وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ وہ آپ سے بھی یوں لیتے ہیں۔ اوریجنل بل بجلی کا 10,000 روپے تو 10,000 اس پر ٹیکس ہوگا۔ عجیب بات ہے، ایک رات 12 بجے سے پہلے ہم کراچی سے گئے، موٹر وے پر 290 روپے ہم نے دیے ٹیکس جو ہوتا ہے۔ رات 12 بجے کے بعد پیٹرول بڑھ گیا، ہماری واپسی رات 2 بجے کے بعد تھی، کراچی پہنچے تو ٹول ٹیکس ہو گیا 320 روپے، 30 روپے بڑھ گئے۔ میں نے کہا بھائی
پیٹرول سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو تو بینر اٹھا رہا ہے بیریئر، اس کے اوپر پیٹرول لگتا ہے کیا؟ وہ بیچارے پریشان، پیٹرول بڑھ گیا، ادھر تم نے بھی بڑھایا، اس کو تو اور کم کرنا چاہیے تھا، جس کا پیٹرول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ سب مزے ہم لے رہے ہیں اس نظام کے، لیتے رہو نہ بدلو، اور پھر جناب اپنے اوپر رونا ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں کوئی عمر جیسا حکمران دے دے، یہ سارے معاملات انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ساتھی ہمارے جو ہیں وہ دفتر میں بھی کر رہے ہیں امداد کے سلسلے میں، باہر محراب کے پاس بھی کیمپ ہے، یہاں پر بھی ساتھی کپڑے وغیرہ ہوں یا دوائیوں کی مد میں ہوں، یہ آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ 2-3 جمعہ آپ حضرات سے میں چھٹی چاہوں گا، انشاءاللہ 2-3 جمعے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ السلام علیکم۔